علی بھائی، آج کی مجلس کا اگلا سوال ہے۔ میں نے آج سے 40 سال پہلے اپنے ایک دوست سے کچھ رقم ادھار لی تھی، لیکن کچھ معاشی مجبوریوں کی وجہ سے میں اپنا قرضہ نہ اتار سکا۔ آج جب وہ رقم واپس کرنے کی باری آئی ہے تو میرے دوست کی ڈیمانڈ ہے کہ میں اسے آج کے گولڈ ریٹ کے اعتبار سے قیمت کا حساب لگا کر قرضہ واپس کروں۔ کیا میرے دوست کا یہ مطالبہ شریعت کے مطابق درست ہے؟ دیکھیں جی، اگر 2 یا 3 سال کے بعد آپ قرض واپس کر دیتے پھر تو جو پیسہ ڈی ویلیو ہوتا ہے اس کا ایشو اتنا ایسا سامنے نہ آتا، لیکن 40 سال تو ظاہر ہے کہ بہت پرانی بات ہے۔ اس میں آپ کو خود بھی غیرت کرنی چاہیے کہ 40 سال آپ نے ڈیلے کیا، تو یہ تو بڑی سخت زیادتی والی بات ہے۔ اس کے اوپر اجتہاد ہی کیا جائے گا، اور اگر بارٹر سسٹم رائج ہوتا تو یہ پرابلم ہی نہ ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ پہلے بارٹر سسٹم ہوتا تھا، اشیاء کے بدلے اشیاء، یعنی آپ 2 کلو گندم کسی کو دے کے اس سے 1 کلو دودھ لے لیں۔ آج کے ریٹ کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، آلموسٹ 1 کلو دودھ کی جو قیمت ہے وہ 2 کلو گندم کے برابر ہے، چاہے 40 سال پہلے لے لیں یا 40 سال بعد لے لیں، کیونکہ دودھ بھی اگر اس دوران بڑھا ہے تو گندم بھی اسی ریشو سے بڑھی ہوئی ہے۔ تو بارٹر سسٹم میں تو یہ ایشو نہ ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر کوائن کرنسی والا ایشو چل رہا ہوتا، جو سونے کے اور چاندی کے سکے تھے، پھر بھی ایشو نہ ہوتا۔ اگر 5 سونے کے سکے آپ نے ادھار لیے تھے 40 سال پہلے، اسی سائز کے اسی وزن کے 5 سونے کے سکے آج آپ واپس کر دیتے تو ظاہر مسئلہ نہ ہوتا۔ یہ تو کرنسی نوٹ کی وجہ سے ساری مصیبت کھڑی ہو گئی ہے، اور خصوصاً ہمارے ملک میں تو اس لیے بھی کہ یہاں پہ دن بدن پیسہ ڈی ویلیو ہوتا جا رہا ہے۔ اگر یہ ڈالرز ہوتے تو ایسا کوئی فرق نہ پڑتا۔ تو اس میں اجتہاد پھر یہی ہے کہ آئندہ کے لیے بھی آج کے دور میں لوگوں کو مشورہ دوں گا کہ جب آپ کسی کو قرض دیں نا تو گولڈ کے ایکویلنٹ دیں، تاکہ اگر آپ کو وہ واپس کرے تھوڑی دیر بعد، اور پاکستان میں تو آئے دن پیسہ ڈی ویلیو رہتا ہے، 1 سال بعد بھی واپس کرنے سے جو ہے وہ 2 لاکھ جو ہے 1.5 لاکھ رہ جاتا ہے، اور اس طرح آج کل لوگ کر رہے ہیں۔ اور اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے سونے ہی ان کو دینا ہے، نہیں، آپ ڈالرز کی شکل میں دے دیں، یا اس دن آپ سونے کا ریٹ لگوائیں، اس اعتبار سے اس کو کہیں کہ اتنے تولے یا اتنے گرام سونے کے ایکویلنٹ میں نے تمہیں اتنے روپے دیے، یا میں نے اتنے روپے ادھار نہیں دیے بلکہ اتنا سونا ادھار دیا اس کے ایکویلنٹ، دونوں انٹرچینجبل ہے نا، کیونکہ یہ ہماری کرنسی گولڈ کے اگینسٹ ہے، سلور کے اگینسٹ نہیں۔ تو بس جب واپس لیں تو آپ اس فارم میں لے لیں، تو پھر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ 40 سال پرانا قرضہ جو ہے وہ گولڈ کے ریٹ کے اعتبار سے ہی دینا چاہیے۔ اب اگر کسی کے لیے مصیبت کھڑی ہو گئی ہے تو میرے بھائی پھر یہ ہے کہ اب وہ کنسنسس کے ساتھ نا کوئی درمیان کا راستہ اس کے ساتھ اختیار کر لیں کہ وہ خود سے چھوڑ دیں۔ اب آپ اس کو یہ کرٹیسائز نہیں کر سکتے کہ تم سود لے رہے ہو۔ اچھا، لوگ پھر اس طرح کی جب کوئی بات کرتا ہے کہتے ہیں دیکھو جی سود کھا رہا ہے، اور جو تو نے حرکت کی ہوئی ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک مقروض کا جنازہ لایا گیا، نبی علیہ السلام فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھوں گا جب تک اس کا قرضہ کوئی ادا نہ کرے۔ ایک صحابی کھڑے ان کا یا رسول اللہ میں دیتا ہوں، پھر آپ نے جنازہ پڑھایا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، قرض اس کا بھی نہیں معاف ہوتا۔ اندازہ کریں، ظاہر ہے حقوق العباد والا مسئلہ ہے، تو اس کو ہلکا لوگ جان لیتے ہیں کہ جی وہ قرض جو ہے وہ اس طریقے سے معاف ہو جائے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ سودی سسٹم اور کرنسی نوٹ کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ کرنسی نوٹ کو میں جائز سمجھتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ جو قباحتیں جڑی ہوئی ہیں نا، وہ یہ چیز مجبور کرتی ہے ہمیں یہ کہنے پہ کہ جو کوائن سسٹم تھا کرنسی کا یا بارٹر سسٹم تھا اشیاء کے بدلے اشیاء، وہ زیادہ بہتر تھا۔ اس حوالے سے مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب ہے سود، آلموسٹ 300-400 صفحوں کی کتاب ہے، لیکن سر کمال کتاب ہے۔ اس کے پائے کی کوئی کتاب اس ٹاپک پہ نہیں ہے کہ یہودیوں نے کس طریقے سے یہ بینکنگ سسٹم رائج کر کے اور ہمارا مال ہم سے ہتھیا لیا۔ اگر آپ اس کی ہسٹری پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ لوگ پہلے سونے کے ساتھ یہ سارا لین دین کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں نا 2 طرح کے کوائنز یوز ہوتے تھے، سکے۔ سونے کے سکے کو کہا جاتا تھا دینار، اور چاندی کے سکے کو کہا جاتا تھا درہم و دینار۔ 20 دینار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں 7.5 تولے سونا آج کا بنتا ہے، 85 گرام آف گولڈ جو ہمارا نصاب ہے۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں 200 چاندی کے سکے، 200 درہم آج کے 52.5 تولے چاندی بنتی ہے۔ آپ دیکھیں اس وقت سونے اور چاندی کی جو ورتھ کی نسبت تھی وہ 1 اور 7 کی تھی، کیلکولیٹ کی جائے تو، اور آج یہ نسبت کہاں پہ پہنچ چکی ہے؟ 1 اور 90 پہ، کیونکہ وقت کے ساتھ سلور اب سلیٹ ہو چکا ہے۔ اب دنیا میں گولڈ ہی کرنسی کا ایکویلنٹ ہے۔ آج جو ہے وہ سونا آلموسٹ 91,000 ہے تولہ، اور جو چاندی ہے وہ آلموسٹ 1,000 ہے۔ 190 کی نسبت پہ آ چکا ہے جو 17 کی تھی، کیونکہ آج کرنسی سلور کے اگینسٹ نہیں، گولڈ کے اگینسٹ ہے۔ اور آپ کبھی کرنسی نوٹ اٹھا کے دیکھیں، اس کے اوپر 2 جملے لکھے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اگر پاکستان کا نوٹ، حکومت پاکستان کی ضمانت سے شائع شدہ، مطلب یہ کہ یہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، اس کے پیچھے گورنمنٹ کی ضمانت ہے، ورنہ تو A4 کہ آپ 4 ٹکڑے کر کے تو 4-5 ہزار کے نوٹ بنا لیں پرنٹ کر کے، نہیں، ان کے پیچھے گورنمنٹ کی گارنٹی نہیں ہے۔ اور دوسرا لکھا ہوتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا۔ حامل حاضہ یعنی جو اس نوٹ کو پوزیس کرتا ہے، جس کی ملکیت ہے یہ نوٹ، اس کو اسٹیٹ بینک اس کے ایکویلنٹ سونا دینے کا پابند ہے، کیونکہ اس کرنسی نوٹ کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اصل چیز تو گولڈ ہے، ویسے وہ دے نہیں سکے گا۔ ہم اکثر کہتے ہیں نا انفلیشن بڑھ گئی ہے جی، وہ سونا ہے ہی نہیں پیچھے اور نوٹ تے نوٹ چھاپ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے مہنگائی بڑھ جاتی ہے۔ وہ اسی لیے بڑھتی ہے نا، آپ ایک خاص لمٹ سے زیادہ تو نہیں کر سکتے، ورنہ تو پھر مہنگائی ہو جائے گی۔ یہی سازش کی یہودیوں نے، انہوں نے اس وقت 18ویں صدی کے اندر یہ ایک مہم چلائی کہ جی آپ سونا گھر میں جوڑیں گے تو سونا تو چوری بھی ہو سکتا ہے، خراب تو اللہ کے فضل سے یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ 1,00,000 سال کے لیے بھی سونے کو زمین میں دفن کر دیں، سمندر میں پھینک دیں، اس کو زنگ نہیں لگے گا۔ ایسی کمال دھات ہے، نہ اسے زنگ لگتا ہے، اس لیے تو اس کو دنیا کی قیمتی دھات اور کرنسی کے طور پہ یوز کیا گیا کہ آپ اس کو جوڑ کے بھی رکھیں گے۔ دیکھیں آپ کے کاغذ کا نوٹ ہے، اس کو تو چوہا بھی کتر سکتا ہے، اور بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، بارش کے اندر اور اس طریقے سے وہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ سونے کے کوائن کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور سر یہ ایک ایسی چیز ہے آپ دنیا میں کہیں لے جائیں، آپ کے پاس اگر پاکستان کا نوٹ ہے اور آپ کسی ایسے ملک میں چلے گئے جہاں پہ پاکستان کی کرنسی آپ کو نہیں ملتی، لیکن سونا اٹھا کے آپ دنیا میں کہیں لے جائیں، آپ جائیں ہاتھوں ہاتھ بکے گا وہ۔ تو یہ پرانے زمانے کی یہ ایک خوبی تھی کہ جو گولڈ کے کائن کی انٹرنسک ویلیو ہوتی تھی وہی اس کی فیس ویلیو بھی ہوتی تھی، اس کے اندر پوشیدہ انٹرنسک ویلیو۔ یعنی اگر آج میں آپ کو سونے کا ایک سکہ دوں، جس طرح آج کل وہ آپ پتہ ہے نا سونے کی بار چھوٹی چھوٹی مل جاتی ہیں، بسکٹ مل جاتے ہیں، اس پہ لکھا ہوتا ہے 5 تولہ، لکھا ہے نا 5 تولہ، یہ اس کے اوپر لکھا ہے 5 تولہ اور اس کی قیمت بھی 5 تولہ ہے۔ لے جائیں دنیا میں کہیں آپ کو 5 تولے کے ایکویلنٹ وہاں کی کرنسی مل جائے گی۔ لیکن پاکستان کے نوٹ کے اوپر اگر لکھا ہوا ہے 5,000 روپیہ اور ہمارا پیسہ دن بدن نیچے گرتا جا رہا ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے جو کچھ مارکیٹ کے اندر ہو رہا ہے۔ آج دنیا میں حکمرانی ڈالر کی ہے، اور ڈالر اس لیول پہ آگے چلا گیا کہ اب گولڈ کی قیمت ڈالر نکالتا ہے۔ آپ دیکھیں سنیارے بیٹھے ہوتے ہیں، ریل ٹائم ڈیٹا لے رہے ہوتے ہیں کہ جی دبئی سے یہ ریٹ آ رہا ہے ڈالر کے حساب سے، ڈالر ڈیفائن کر رہا ہے، حالانکہ سونے کو ڈالر ڈیفائن کرنا چاہیے، یہاں پہ ڈالر سونے کو ڈیفائن کر رہا ہے اس سازش کے تحت۔ تو یہودیوں نے کہا کہ یہ جو آپ سونا جوڑ رہے ہیں تو چوری بھی تو ہو سکتا ہے، آپ ہمارے پاس ہمارے بینکوں میں، یہ بینک یہاں سے سٹارٹ ہوئے تھے، ہمارے پاس بینک میں رکھوائیں، ہم حفاظت کریں گے آپ کے سونے کی، فری حفاظت کریں گے۔ لوگوں کو کیا چاہیے؟ آج بھی فری حفاظت ہو رہی ہے نا، لوگ کہہ رہے ہیں جی رکھیں۔ تو انہوں نے کہا آپ کے پاس رکھوائیں گے، تو جب ہم نے آپس میں لین دین کرنا ہے، انہوں نے کہا کیا ہم آپ کو ایک سرٹیفکیٹ بنا دیں گے کہ یہ لیں اتنے سونے کے ایکویلنٹ یہ سرٹیفکیٹ ہے، ہمارے پاس آپ کا سونا پڑا ہے۔ آپ کسی کو نا سونا دینے کی بجائے نا اس کو آج کے دور میں کہنے آن لائن ٹرانسفر کر دیں کہ یہ لو، وہ سرٹیفکیٹ پھر کرنسی نوٹ بن گیا۔ اسی لیے شروع میں علماء نے باقاعدہ فتوے لکھے کہ کرنسی نوٹ جائز بھی ہے کہ ناجائز۔ اعلیٰ حضرت نے پورا ایک فتویٰ لکھا حمزہ بریلوی صاحب نے کہ کرنسی نوٹ جائز ہے اگر کوئی پیچھے ضمانت کھڑی ہوئی ہے۔ کچھ علماء نے اس وقت مخالفت کی تھی، اب تو خیر آپ کسی بھی عالم کو جا کے نذرانہ پیش کریں، وہ نہ آپ سے پوچھے گا کہ حرام کی کمائی سے ہے حلال کی کمائی سے ہے، ٹھیک ہے۔ امریکہ کے خلاف تقریر کر کے وہ ممبر سے نیچے اترے گا، آپ جا کے ڈالر پکڑائیں، وہ بغیر چومے گا بھی نہیں، دل میں شاید چوم رہا ہو جیب میں ڈال لے گا۔
تو ایک کرنسی نوٹ والا معاملہ انہوں نے نا شروع کیا، آہستہ آہستہ پوری دنیا کا سونا انہوں نے اپنے پاس جمع کر لیا. اب آپ سب کنگال ہیں. آج جناب ڈالر، آج امریکہ اناؤنسمنٹ کر دینا کہ میں ڈالر ختم کر کے نیا ڈالر لانچ کر رہا ہوں، آپ گھر بیٹھے بیٹھے کنگال ہو گئے. اربوں ڈالر آپ کے ڈوب گئے، کیونکہ وہ آپ کہاں لے کے جائیں گے؟ اس کے پیچھے تو اسٹیٹ بینک تھا امریکہ کا، وہ کہہ رہا جی میں اس ڈالر جس طرح آپ نوٹ چینج کر دیں ختم. لیکن سر اگر سونے کے کوائن ہوتے ہیں ہماری کرنسی تو ڈالر ختم ہو جائے ہمیں کیا پرواہ ہے؟ اب انہوں نے پوری دنیا کا سونا اکٹھا کیا ہوا ہے. آپ ذرا نیشنل جغرافی کے اوپر ویڈیوز دیکھیں، پہاڑوں کی بیسمنٹس میں انہوں نے کتنی بڑی بڑی ٹنلز کھودی ہوئی ہیں جس میں انہوں نے لاکھوں ٹن سونا جمع کیا ہوا ہے پوری دنیا کا، بارز کی فارم کے اندر. آج ڈالر ختم کر دینا، وہ ساری دنیا کی اکانومی نیچے آ جائے گی، امریکہ کی نہیں آئے گی، کیونکہ انہوں نے آپ کا سونا اکٹھا کیا ہوا ہے. سونا ان کے پاس ہے، آپ کے پاس تو خالی آپ کہتے ہیں نہیں ہمارے فارن ریزرو 15 ارب ڈالر ہیں، 20 ارب ڈالر ہیں، 1000 ارب ڈالر ہو چکے ہیں، 2000 ارب ڈالر ہیں سعودیہ کے، اس طریقے سے مختلف. تو آپ کے ریال، آپ کے یورو، آپ کے پاؤنڈ، آپ کے یوان، آپ کے روپیز دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اگر وہ پیچھے سے ہٹ جائیں، کیونکہ ہمارے پاس تو اتنا سونا ہی نہیں ہے. ایون آپ دیکھیں اسٹیٹ بینک نے بھی سونے کی بجائے نا ڈالرز رکھے ہوئے ہیں، حالانکہ سونا ہونا چاہیے اس کے اوپر. تو یہ ایک سازش شروع ہوئی جس کی وجہ سے آج ہم اس کو بھگت رہے ہیں. تو اس ساری گفتگو کے بعد آپ کو یہ بات بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ زکوٰۃ کا نصاب آج کے دور میں جو کرنسی کا نصاب ہے نا وہ سونے کے ایکویلنٹ ہونا چاہیے. یہ اکثر علماء جو ہے نا وہ انہوں نے بینکوں سے بھی نا وہ یکم رمضان کو ریٹ نکلواتے ہیں چاندی کا. وہ سر چاندی کا جو آپ نصاب نکلوا رہے ہیں اس میں تو آپ بکرا نہیں خرید سکتے. اور بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں کہ بکروں کی زکوٰۃ، بکریوں کی زکوٰۃ 40 بکریوں کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے، 39 بکریوں پہ کوئی زکوٰۃ نہیں. تو 40 بکریوں کی اگر آپ قیمت کیلکولیٹ کریں نا تو 7.5 تولے سونے کے قریب قریب بنے گی آج کی ریٹ میں. 30-40 ہزار کی تو ایک ایوریج بکری ہوگی نا، تو آپ دیکھیں 7-8 لاکھ روپے بن جاتا ہے نا. بخاری مسلم میں ہے کہ 5 سے کم اونٹوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، تو 5 اونٹوں کی قیمت آج کے دور میں 7-8 لاکھ بنتی ہے نا. بڑا ماٹھا اونٹ بھی لگائیں 1.25 لاکھ کا ہوگا، 1.5 لاکھ کا. تو یہ بات عقل میں آتی ہے. بخاری مسلم کی احادیث کو سپورٹیو ہے کہ سونے کے ایکویلنٹ ہونا چاہیے. ہاں اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے تو وہ چاندی کا نصاب لگا لے. یہ کہتے ہیں جی صرف سونا ہونا تو سونے کا لگے گا، اگر بیچ میں کرنسی نوٹ شامل ہو گیا پھر آپ چاندی کے نصاب سے کریں گے. چاندی کے نصاب سے کیوں کریں گے یار اللہ کے بندے، جب کرنسی نوٹ خود سونے کے ایکویلنٹ ہے، کان یوں پکڑیں یا یوں، آپ اس کو چاندی میں کیسے ڈال رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں مکس ہو گیا. مکس کہاں سے ہوا؟ کرنسی نوٹ اور سونے میں فرق ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ اس کا ایکویلنٹ ہے. مکس تو تب ہوگا جب چاندی اور سونا مکس ہو رہا ہو، پھر تو آپ بات کریں. یہاں تو یہ دو چیزیں الگ ہیں، اور سونا اور چاندی جب مکس ہوگا پھر چاندی کی الگ سے زکوٰۃ ہوگی، سونے کی الگ سے ہوگی. اور کتنی وہ بھولی بھالی ہماری اسلامی بہنیں ہیں، کوئی بیوہ ہو جاتی ہے یا جس کے پاس جیب خرچ نہیں ہوتا تو وہ کہتی ہے جی میں زکوٰۃ کیسے دوں، میرا تو جیب خرچ ہی اتنا نہیں خاوند نے لگایا ہوا. تو میری بہنوں آپ نے جو سونا پہنا ہوا ہے اس کو توڑوا کے اس میں سے زکوٰۃ دو. یہ تو صرف اجازت ہے کہ کرنسی نوٹ کی فارم میں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ورنہ اوریجنل زکوٰۃ تو یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس سونے کو توڑوا کے اس سونے میں سے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ 7.5 تولے سے زیادہ سونا آپ جوڑیں ہی نہ، اور اگر آپ جوڑیں گے تو آپ اس کی پلنٹی دیں گے زکوٰۃ کی فارم میں. آپ پاس 10 تولے سونا ہے اس وقت تک زکوٰۃ دیتے رہیں گے جب تک کم ہو کے 7.5 پہ نہ آ جائے. 7.5 پہ آ جائے، اس سے نیچے آ جائے تو پھر آپ زکوٰۃ نہ دیں. یہ کہاں سے آپ کو پڑھا لیا کہ میرے پاس انکم ہوگی تو میں 7.5 تولے کی زکوٰۃ دوں گا؟ اسی کو توڑوا کے دینا. اچھا کئی لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جب میرے پاس 8 تولے ہے تو زکوٰۃ تو شروع ہوتی 7.5 سے، تو میں 8 تولے پہ زکوٰۃ دوں گا یا اوپر والے آدھے تولے پہ؟ ایڈے پولے نے او بھائی جی جدو تھریشولڈ پوائنٹ کراس کر گیا نا 7.5 سے تھوڑا سا بھی اوپر گیا تو پورے کے پورے سونے کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. یہ بھی بڑے وہ سادے بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو قرض سے بات کہاں سے کہاں شروع ہوئی؟ میں نے کرنسی نوٹ کی آپ کو بتائی. بارٹر سسٹم تھا تب بھی ایشو نہیں تھا. آج بھی آپ کو بتاؤں پاکستان میں بھی جو دور دراز کے علاقے ہیں نا، گلگت سائڈ کے اوپر، جنوبی پنجاب، وہاں چلیں بارٹر سسٹم ابھی بھی چل رہا ہے. دنیا میں یہ ابسلیٹ نہیں ہوا، ابھی بھی چل رہا ہے کہ آپ ایک بندے کے پاس دودھ ہے وہ دودھ دے کے گندم لے لیتا ہے. انٹرنیشنل لیول کے اوپر تو چل رہا ہے. ایران کے اوپر آپ کو پتہ ہے پابندیاں ہیں.
تو ان کو پابندی یہ ہے کہ وہ اپنا تیل نکال کے بیچ نہیں سکتے، البتہ اتنا دے سکتے ہیں جس کے ایکویلنٹ وہ گندم خرید لیں. تو وہ بارٹر سسٹم سے تجارت کرتا ہے ایران ورنہ تو اگر ان کو اجازت مل جائے تو 1 روپے کا مقروض نہ کسی کا ہو. تو وہ اتنا تیل بیچتے ہیں جس کے ایکویلنٹ وہ گندم، کپاس، اس طرح کی چیزیں باہر سے امپورٹ کرتے ہیں بارٹر سسٹم کے تحت. ایبسولوٹلی تو نہیں بیچ سکتے وہ تیل. تو بارٹر سسٹم ابھی بھی کنٹریز کے درمیان بھی چل رہا ہے. اس میں یہ باتیں نہیں ہے ڈی ویلیو ہونے والی. یا دوسرا پھر سلسلہ یہ کہ کوائن کرنسی چلے بجائے پیپر کرنسی کے کوائن کرنسی. لیکن اب تو معاملہ وہ سافٹ کرنسی سے کرتے کرتے وہ کہاں تک بات، اب تو پلاسٹک پہلے پہ منی پہ آئی، اب تو وہ بٹ کوائن اور یہ وہ سارے معاملات بھی شروع ہو گئے ہیں. جائز ہیں اگر ان کے پیچھے کوئی اسٹیٹ بینک کی گارنٹی ہو، جس طرح پاکستان میں تو اسٹیٹ بینک پیچھے ہٹ گئے اس سے، نہ اسٹاک ایکسچینج اس کو اون کر رہی ہے بٹ کوائن اور اس کو. تو اگر نہیں اون کر رہی تو ظاہر ہے کل کو آپ کا پیسہ ڈوبا تو آپ کیا کریں گے. تو اس طرح کی بھی چیزوں سے پیچھے رہیں. اور آمدہ سے کسی کو قرض دینا ہے تو میرے بھائی بہتر یہ ہے کہ ڈالرز کی فارم میں دیں، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ گولڈ کی فارم میں یا اس کے ایکویلنٹ اسے بتائیں. ہمارے کئی دوست ہیں وہ اسی طریقے سے کام کرتے ہیں کہ بھئی یہ آج ذرا ریٹ پتہ کراؤ گولڈ کا کیا ہے. وہ کہتے ہیں جی 90,000 روپے تولہ. کتنا قرضہ چاہیے؟ 1,00,000 روپیہ. تو وہ کہتا ہے میں 1,00,000 روپے نہیں آپ کو دے رہا، بلکہ آپ اس کو کیلکولیٹ کریں کتنے گرام آف گولڈ اس میں آ رہے ہیں 1,00,000 روپے میں. میں نے اتنے گرام آف گولڈ آپ کو قرض دیا ہے. اور اس میں بعض علماء کہتے ہیں نہیں اتنا گولڈ لے کے دو. یہ تو الٹا یہ کان کر کے پکڑوانے والی بات ہے، وہ جا کے انہوں گولڈ لوے نہیں. جب کرنسی اور گولڈ ایکویلنٹ ہیں تو یہ بیچ میں پخ نہ لوگوں کو ڈالیں. اور نہ اس پہ وہ حدیث فٹ ہو سکتی ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ نبی اسلام نے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 2 کلو ردی کھجوریں دے کے آپ 1 کلو جو ہے وہ اچھی والی کھجور نہیں لے سکتے، بلکہ پہلے اس کو بیچیں اور پھر وہ اس طریقے سے کریں. وہ تو غرر کو، دھوکے کو اوائڈ کرنے کے لیے تھا کہ اس کی ایگزیکٹ قیمت پتہ ہو، ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ ردی کھجور کی وہ قیمت نہ مارکیٹ میں لگے. لیکن آج تو ہر چیز ایگزیکٹ ہے. اگر میرے پاس 5,000 کا نوٹ ہے تو پورے پاکستان میں اس کی ایک ورت ہے، وہ 1 پیسہ اوپر نیچے نہیں ہوگی. اور گولڈ کا جو ریٹ نکلا ہوا وہ 1 پیسہ اوپر نیچے نہیں ہوگا. لہٰذا ادھر غرر، جب غرر اوائڈ ہو جائے نا تو پھر وہ سارے کاروبار جائز ہو جاتے ہیں. اس پہ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی آپ دیکھ لیں، حلال اور حرام کاروبار. میں نے اس طرح کے کئی اور ایشوز اس میں ریزالو کیے ہیں. تو قرضے کے بارے میں یہ کہ 40 سال پرانا قرضہ مہربانی کریں، چاہے وہ بارٹر سسٹم کے تحت دیکھ لیں یا گولڈ کے اعتبار سے دیکھ لیں. بہرحال آپ کو آپس میں کنسنسس کے ساتھ طے کرنا ہوگا کہ آپ اس کو وہ کریں، اور نہ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ تو سود کھا رہا ہے. البتہ 2-3 سال کی ٹالرنس تو کوئی بھی بندہ دینے کے لیے تیار ہے. 2-3 سال میں تو یہ آج کل یہ کچھ زیادہ فرق پڑنا شروع ہوا ہے نا. آپ دیکھیں 2000 سے پہلے کبھی 3-4 سال کے بعد 1,000-1,200 سونا چڑھتا تھا، یا ایوریج جو ہے وہ 200-300 چڑھتا تھا. ادھر تو رات کو سوتے ہیں صبح 10,000 روپے چڑھ جاتا ہے. یہ ساری جو اکانومی دنیا کی ڈسٹرب ہوئی ہے اور پاکستان کی بالخصوص ہوئی ہے وہ تو 21ویں صدی میں ہوئی ہے. یہاں تو 2-3 سال میں بھی اتنا فرق پڑتا ہے جو پہلے 30-40 میں. بہرحال پھر بھی اس میں کوئی تھوڑا بہت ٹالریٹ آپ کے ساتھ کر لے گا. 40 سال میں تو سر پھر بڑا فرق ہے. تو آپ خود بھی خیال کریں کہ اگر آپ نے قرضہ دینا ہے تو پھر اس کے ساتھ، یا آپ چاہتے ہیں وہ چھوڑ دے تو پھر اس کے ساتھ کوئی کنسنسس کر لیں کہ یار میں اس وقت تو تیرے ساتھ طے نہیں کیا تھا، لیکن مجھے اب خوف خدا بھی آتا ہے، کوئی درمیان کا راستہ نکال لیتے ہیں تم یہ. لیکن یہ آپ اس کو کبھی نہیں کہیں گے کہ تو سود کھا رہا ہے. سود نہیں. اچھا اس کو یہ مشورہ دے رہے ہیں سود کھا رہا ہے تو نے کیا کھایا ہے؟ ایک تو 40 سال تک قرضہ دبا کے رکھا ہے، اور پھر وہ بڑے شریف بن جاتے ہیں نہیں جی اس ٹائم تے انا لیا سی، دیکھو زیادہ دینا تو پھر سود ہوتا ہے نا. ماشاءاللہ سود کے اوپر حرمت پتہ ہے، اور جو قرضہ دبایا ہوا ہے کسی کا، تیرا تو جنازہ بھی جائز نہیں ہے، وہ تجھے نہیں پتا. تو شہید بھی ہو جائے تو تیرا یہ معاف نہیں ہونا، یہ تجھے نہیں پتا. لوگوں کو تو جو ہے نا ماشاءاللہ دین سکھا رہا ہے. تو یہ بھی چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ بھی اگلا سوال ہے. ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ میں نے کئی سال پہلے چند مخیر حضرات سے زکوٰۃ کے نام پر غریب لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے کچھ رقم اکٹھی کی تھی، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ ساری رقم میں نے خود استعمال کر لی. آج مجھے اپنے اس گناہ کا احساس ہو چکا ہے. کیا میں ان لوگوں کے علم میں لائے بغیر اتنی رقم غریبوں میں تقسیم کر کے اپنے گناہ کا کفارہ ادا کر سکتا ہوں، یا پھر مجھے ان مخیر حضرات کو بھی یہ سارا علم میں لانا پڑے گا؟ مخیر حضرات کے علم میں لے کے آئیں گے تو وہ آپ کے سر پہ ماریں گے جوتیاں. تو ضرورت نہیں ان کے علم میں لانا، وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ تھا. شکر ہے آپ کو اس چیز کا احساس ہو گیا.
اب اس میں دو صورتیں ہیں. اگر تو آپ نے مخیر حضرات سے یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ میں آپ سے یہ پیسہ لے کے فلاں معین شخص کو دے رہا ہوں, تو اب بھی آپ کو اسی شخص کو ہی وہ دینا ہوگا, کسی بھی غریب کو دینے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا, کیونکہ آپ نے اس بندے کے نام پہ لیا تھا. مثلا کوئی شخص جو ہے وہ لوگوں سے مال اکٹھا کرتا ہے شوکت خانم کے لیے یا عیدی والوں کے لیے, یہ کہہ کے, اب وہ کہہ کہ جی عیدی بھی اللہ کی راہ میں ہے, شوکت خانم بھی اللہ کی راہ میں ہے, چلو میں اپنے محلے میں کسی کو دے دیتا ہوں. نہیں, اس کے لیے پھر آپ کو مالک سے اجازت لینی ہوگی کہ میں اس کا جو ہے وہ مصرف دوسری جگہ کرنا چاہتا ہوں. اس لیے آپ دیکھیں نا, الیاس قادری صاحب کے آپ فضان مدینہ میں داخل ہو نا, تو ان کے چندہ بک پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس میں جو آپ چندہ ڈال رہے ہیں, جن لوگوں کو ڈال رہے ہیں ان کو کلی اختیار ہے اس کو خرچ کرنے کا, چاہے وہ اس سے ٹی وی کیمرہ خریدیں یا اپنے حضرت صاحب کے لیے ایئر ٹکٹ خریدیں یا کسی مولوی کی تنخواہ دیں. وہ کلی اختیار لکھا ہوتا ہے, وہ منوا لیتے ہیں پہلے. لیکن جب یہ لوگ لے رہے تھے کلی اختیار, تو یہ تو نہیں انہوں نے لیا. اور اگر انہوں نے ویسے آپ کو زکوٰۃ دی تھی کہ ٹھیک ہے غریبوں میں تقسیم کر دو میری طرف سے, جو بھی کوئی غریب ہے, تو آپ اپنے علاوہ کسی اور کو کر دیں, کیونکہ جب وہ بندہ دے رہا تھا آپ کو وہ غریب نہیں سمجھ رہا تھا, ورنہ تو پہلے آپ کو دیتا نا. تو ان کو بتائے بغیر آپ وہ ساری رقم کیلکولیٹ کریں, اور اگر اس میں بہت زیادہ عرصہ گزر چکا ہے تو پھر آپ گولڈ کی قیمت کے اعتبار سے جو اتار چڑھا ہوا ہے آج کے دور میں جو ریٹ ہے وہ آپ کو دینا ہوگا, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور اس کو وہ سپورٹیو وہ چیز بھی یاد کر لیں آپ, صحیح بخاری میں حدیث ہے نا, مسلم میں بھی ہے, کہ وہ ایک شخص تھا, اس نے کسی مزدور کو مزدوری پہ رکھا, تو مزدور مزدوری لیے بغیر چلا گیا. تو کئی سالوں بعد وہ بندہ واپس آیا, تو اس مزدور نے اس سے کہا کہ مجھے اجرت دو, اللہ سے ڈرو. تو اس نے اس کو سینکڑوں بکریاں اور پتہ نہیں کیا کچھ دے دیا. اس نے کہا نہیں میں تو یہ ظلم نہیں کروں گا, میری جو اجرت تھی وہ اجرت اس کی چند چاولوں کے دانوں کے عوض, ظاہر اس زمانے میں بارٹر سسٹم تھا نا, طے ہوئی تھی 1 کلو چاول یا 2 کلو چاول. ظاہر ہے وہ آپ آج کے دور میں بھی اگر 2 کلو باسمتی چاول ہو تو 300-400 روپے تو بن ہی جاتا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ میں نے وہ جو چاول تیرے لیے رکھے ہوئے تھے نا, ان چاولوں کو میں نے زمین میں کاشت کیا تو اللہ نے مجھے برکت دی, اتنی میری کاشت ہوئی کہ میں نے اس سے بکریاں خرید لیں, یہ سارا ریوڑ جو ہے نا یہ اسی سے نکلا ہوا ہے, تو میں تمہیں اللہ کے لیے دیتا ہوں. اچھا, یہ حدیث وہ ہے وہ جو غار کے پتھر والی حدیث ہے, جو ایک بندہ غار میں پھنس گیا تھا, 3 بندے, تو انہوں نے اپنے اپنے نیک مال کا وسیلہ پیش کیا تھا. اس میں سے ایک بندہ یہ تھا جس نے کہا یا اللہ یہ میں نے محض تیری خاطر کیا کہ میں نے اسے وہ چند چاول نہیں دیے بلکہ وہ سارا ریوڑ دے دیا تھا, اگر تیری بارگاہ میں یہ عمل قبول ہے تو یہ پتھر ہٹا دے, تو پتھر ہٹ گیا تھا. یہ وہ والی حدیث ہے جو ہم نے بچپن میں پڑھی ہوئی ہے, غار کے پتھر والی. تو اس کے تحت بھی یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ اگر آپ آج کے دور کا ریٹ لگائیں گے تو وہی ظاہر ہے کہ زیادہ بہتر ہوگا. باقی اللہ کے حضور توبہ کریں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا گناہ معاف ہو جائے گا. باقی پچھلے سوال کے اندر میں نے جو کچھ ڈسکس کیا ہے کرنسی اور ڈی ویلیو کے اعتبار سے, وہ بھی اس کے اندر ہی آپ شمار کر لیں, تو وہ ساری ان دونوں چیزوں کو دیکھ کے آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا. بلکہ ہم اس کا جب کلپ میرا خیال ہے اپلوڈ کریں تو ہم اس کو انشاءاللہ ملا کے اپلوڈ کر لیں گے اس اعتبار سے, تاکہ لوگوں کو دونوں باتیں سمجھ آ جائیں. ٹھیک ہو گیا؟ جزاک اللہ.